جان انجان ہمارے علماء کرام جس سے بھی مخاطب ہوتے ہیں ایسی امتیازی شان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ سننے والے پر واضح ہو جائے کہ کوئی عام آدمی اس سے مخاطب نہیں ہے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ میں جانتا ہوں وہ لازماً سننے والے کو انجان سمجھے گا۔ یہ ایک قدرتی امر ہے۔ اگر آپ دوسرے کو انجان سمجھیں گے تو آپ میں احساس برتری جاگے گا۔ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں گے، دوسرے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ صاحبو، جان لو کہ اگر بات کرنے والا کرسی پر بیٹھا ہو اور سننے والا کھڑا ہو تو بات نہیں ہو سکتی۔ کہنے والا بات کہہ دے گا لیکن بات سننے والے تک نہیں پہنچے گی۔ کان بے شک سن لیں لیکن بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ سیانے کہتے ہیں کہ بات کہہ دینا ہی کافی نہیں، جب تک بات پہنچے گی نہیں بات نہیں بنے گی۔ صاحبو، آج کل لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ممبر پر کھڑا کیے جا رہا ہے، کوئی مائک سے منہ لگائے کہے جا رہا ہے، کوئی اسٹیج پر کھڑا کیے جا رہا ہے، کوئی عہدے کے زور پر بات کرتا ہے، کوئی لیڈری کے زور پر، کوئی عمر رسیدگی کے زور پر، کوئی دین کے زور پر، سب بولے جا رہے ہیں، اپنی اپنی ڈفلی بجائے جا رہے ہیں۔ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ سب بچوں کی طرح بولے جا رہے ہیں، بڑے بچے، بوڑھے بچے۔ ہاں تو ہمارے علماء کرام عوام سے بات نہیں کر سکتے۔ بے شک تقریر جھاڑ سکتے ہیں، نصیحتیں کر سکتے ہیں، خود گڑ کھاتے ہیں، دوسروں کو گڑ کھانے سے منع کرتے ہیں، وہ حکم چلا سکتے ہیں، دھونس دے سکتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے۔ بات صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مساوات کا قائل ہو۔ صاحبو، ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کو مساوات کا درجہ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو مساوات نہیں دے سکتا۔ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، عفان شباب میں قدم رکھتا ہے تو باپ کا اس کے متعلق رویہ دوغلا ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے وہ بیٹے پر مان کرتا ہے، اکیلے میں وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے۔ باپ کی بات کو چھوڑ دیجئے، باپ کی بات کو چھوڑیے، کوئی بڑا چھوٹے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بوڑھے صدیوں سے چھوٹوں پر راج کرتے آئے ہیں۔